بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سوال کا جواب دیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہ سوال ہے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے، خاص کر جب سے مسلموں پر پروپیگنڈا پر مبنی فلم 72 حوریں سرخیوں میں آئی ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں، مگر سوال کا جواب دینے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں حوروں کے ملنے کا ذکر ہے یا نہیں۔ تو جواب ہے ہاں، جنتی آدمی کو جنت میں حوریں دی جائیں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، عندہم قاصرات الطرف عین کأنہم بید مکنون۔ سورہ صافات۔ ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں ایماندار اور پرہیزگار بندوں کو جنت میں ملنے والی حوروں کی خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہیں: نمبر 1، وہ حوریں شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی کہ ان کے پاس ان کے نزدیک ان کا شوہر ہی خوبصورت اور پیارا ہے۔ نمبر 2، وہ بڑی اور سندر آنکھوں والیاں ہوں گی۔ تیسری، وہ دھول اور گندگی سے صاف شفاف ہوں گی اور اتنی صاف ستھری اور سفید ہوں گی کہ وہ چھپا کر رکھے انڈے جیسی لگیں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہروں کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا نہ ہی کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ ترمذی، کتاب صفات الجنت۔ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ حدیث نمبر 1، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہی ہو جائے گی اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے گی، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ الترغیب والترہیب، کتاب صفات الجنت۔ حدیث نمبر 2، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتی آدمی میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے گی، جیسا کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ حدیث ترمذی۔ حدیث نمبر 3، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حوروں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 پردوں سے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی مغز تک نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ حدیث ترمذی۔ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حدیث ترمذی۔ حدیث نمبر 4، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو اس سے گلے مل کر اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جوڑی کے انگوٹھے سے چاہو پکڑو، اگر اس کے انگوٹھے کا ایک پور دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو اس کی خوشبو سے مشرق اور مغرب کی ہر چیز مہک اٹھے۔ پھر وہ جنتی ایک شاہی تخت پر بیٹھے گا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ عز و جل کے ولی، کیا تمہارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ تو جنتی آدمی کہے گا، ولدینا مزید، کہ ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ وقت ہے۔ پھر وہ اس کی اور رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حوروں میں نہیں ہے۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ شاہی تخت پر بیٹھے گا تو اسے ایک اور حور پکارے گی،
اے اللہ عز و جل کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک دوسرے کی اور منتقل ہوتا رہے گا۔ حدیث نمبر 5، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ الترغیب والترہیب، کتاب صفات الجنتی والنار۔ حدیث نمبر 6، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت ساتھ سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ الترغیب والترہیب، کتاب صفات الجنت والنار۔ حدیث نمبر 7، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی حد سفیدی اور اس کے انگوٹھیاں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کے کارن زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن جمال اور اس کے تاج کے یاقوت اور زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ الترغیب والترہیب، کتاب صفات الجنت والنار۔ جنت میں بچے بھی ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ سرور مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ حدیث ترمذی۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ تو جواب ہے کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے مختلف شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت کو محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا کہ جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لیں گی، اور اگر عورت کنواری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔